نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عالم من اقتصد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد نصف المعیشہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی آدمی کی آدھی گزران ہے، یعنی آدھا معیشت کا مسئلہ میانہ روی سے حل ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھ لیں، معاشی تنگی کا حل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، تنگ دست نہیں ہوتا۔ احباب کرام، اس مختصر سی آیت میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، فضول خرچی جسے اسراف کہتے ہیں۔ نمبر دو، بخیلی کہ جہاں خرچ کرنا بھی ہو وہاں نہیں کرتا۔ اور نمبر تین، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میانہ روی، جو ان دونوں بیماریوں کا حل ہے۔ اب اسراف کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں یہ سمجھ آئے گا تو میانہ روی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اسراف عربی زبان کا لفظ ہے، فضول خرچی کے معنی میں ہے، اور فضول خرچی کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے، ہر نعمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہر نعمت میں فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ تو اسراف، فضول خرچی، اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیز خرید لینا، ضرورت سے زیادہ چیز لے لینا، جیسے شادی بیاہ پہ ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ چیز استعمال کر لینا، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کر دینا، ضرورت ہی نہیں سرے سے، بلکہ منع ہے بعض جگہوں پہ خرچ کرنا، وہاں تھوڑا خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ کھانے پینے میں تو یہ ضرورت ہے بھئی، کھانا پینا اس میں تو آئے گا، جہاں ضرورت سے زیادہ آپ لیں گے وہاں فضول خرچی ہے، لیکن جہاں اجازت نہیں ایک رتی برابر بھی خرچ کرنے کی، وہاں تھوڑا خرچ کرنا بھی کیا کہلائے گا؟ فضول خرچی کہلائے گا، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے
کہ اس فضول خرچی کا تعلق جہاں کھانے اور پینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے۔ لباس میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ لباس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آدمی فقیر نہ لگے، باوقار شخصیت دکھے، صاف ستھرا ہو، عبادات کے لائق ہو جائے، اور آرام دہ ہو کہ دونوں موسموں کا لحاظ ہو سکے۔ باقی اس کے علاوہ تو پھر سب خواہشات ہیں اور مقابلہ بازی اور نمائش ہے۔ ضرورتیں جہاں تک پوری ہیں۔ اسی طرح بولنے میں بھی فضول خرچی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولنا ہے تو خیر کی بات کرو، نہیں تو چپ رہو۔ فضول بولنا یہ بھی فضول خرچی ہے، اس نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اسی طرح احادیث سے ثابت ہے پانی کا استعمال بے دھڑک اور بے جا اور بغیر ضرورت کے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ بجلی کا استعمال، گیس کا استعمال بغیر ضرورت کے، یہ سب فضول خرچی میں۔ ذہن آدمی کا یہ ہے کہ یہ چیزیں میری ملکیت ہے، انفرادی ملکیت ہے یا اجتماعی قوم کی ملکیت ہے یا ملک کی ملکیت ہے، مگر اس سے اوپر بھی ایک ملکیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے نفع کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دی ہیں، مگر ہمیں ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس بندہ بشر کو اور بندہ مومن کو اپنے جسم میں تغیر اور تبدل کی اجازت نہیں کہ یہ انگلی کا پورا کاٹ نہیں سکتا، یہ آدمی اپنے جسم میں چھید نہیں کروا سکتا، یہ خودکشی نہیں کر سکتا، جسے اپنے جسم میں تغیر کی اجازت نہیں ہے، وہ باقی نعمتوں میں کیسے تغیر اور تبدل کرے گا؟ یہ فضول خرچی، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، بھلے ہماری انفرادی ملکیت میں بھی اللہ نے دے دی ہوں، مگر جہاں مالک کا حکم آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہم اس نعمت کے استعمال کرنے کے لیے مالک ہیں، ہم اس کو ضائع کرنے کے مالک نہیں ہیں، ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور بخل کسے کہتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، اسے بخل کہتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے وہ خرچ کرے، کوئی بخل نہیں ہے۔ اب میانہ روی مطلب یہ ہے کہ جہاں جتنی ضرورت ہے وہ اتنی چیز استعمال کی جائے، اور جہاں ضرورت نہیں اسے استعمال نہ کیا جائے، یہ درمیانی چال ہے۔ خرچ بھی کرے اور کنجوسی بھی کرے، خرچ بھی کرے اور ہاتھ کو روکے بھی صحیح، جہاں روکنے کا حکم ہے وہاں روکے، جہاں خرچ کرنے کا اور جتنا خرچ کا حکم ہے اتنا کرے، یہ ہے اصل تعلیم۔ اب آیت مبارکہ پہ آئیے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، درمیانی چال چلتے ہیں۔ آج ہماری سوئی یہیں اٹکی ہوئی ہے، انفرادی طور پر بھی ہم معاشی مسائل کا شکار ہیں اور اجتماعی طور پر بھی معاشی مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا آدھا مسئلے کا حل تو ہمارے پاس ہے کہ اپنے بجٹ کو اور اپنے اخراجات کو اور اپنے خرچ کی تفصیل کو دوبارہ وزٹ کریں۔ اگر اچھے دور کا ایک طریقہ گھر میں چل رہا ہے تو اب دور بدل گیا ہے تو اس میں رد و بدل کر لیں۔ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، خواہشات اور پسند کو پورا کرنے کے لیے، پرانی روش اور عادت کو برقرار رکھنے کے لیے دھڑا دھڑ اسی طریقے سے کچن چلایا جاتا رہے، بھلے کوئی چیز بیچ کرو،
بھلے کوئی نقصان کر کے ہو، بھلے قرض لے کر ہو، یا جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور کتنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ کوئی نہیں پوچھے گا، آمدن کے مطابق خرچ کریں، شریعت کی طرف سے یہی تقاضا ہے۔ کچن کی بات ہے، گھر کی بات ہے، چولہے کی بات ہے، گھر کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کسی کو کیا معلوم کہ کس نے نمکین کھایا ہے کہ میٹھا کھایا ہے۔ یہاں تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا دنیا کا بڑا حکمران بھی اور خلافت راشدہ کی منہج پہ چلنے والا شخص بھی بعض دفعہ گھر میں پیاز سے کھانا کھاتے ہیں کہ میری ماتحتی میں بہت کچھ ہے مگر میرا نہیں ہے، جو میرا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، شاید وہ پیاز کے قابل ہو۔ ہمیں کسی نے شاباش نہیں دینی کہ 4 ڈشیں تیار ہوئی ہیں کہ 5، اور بھوک سے مرے تو کسی نے دینا ایک لقمہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بجائے دنیا کی طرف دیکھنے کے، بجائے حکمرانوں کی طرف دیکھنے کے، اہل اقتدار کی طرف دیکھنے کے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلا لیں، اپنے اخراجات کو وزٹ کریں، دیکھیں آمدن کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارا خرچ ہماری آمدن کے مطابق ہے۔ کوئی شوربے سے روٹی کھا رہا ہے یا پانی سے روٹی کھا رہا ہے، کسی کو کیا خبر؟ یہ گزر بسر گھر میں ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، بہت شاید تھوڑا طبقہ ہو کہ وہ ضروریات میں بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہو، ورنہ اکثریت طبقہ سہولیات اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے۔ ضروریات ہیں، 20 سال بھی وہ بیٹھ کے کھاتا رہے تو کھا سکتا ہے، ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ زیادہ تر اکثریت کا مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے، سہولت کا اور عیش و عشرت کا اور خواہشات کا ہے۔ اگر پانی کا زیادہ استعمال باوجود اس کے کہ وہ وضو کر رہا ہو، نیک کام ہے جس کے بعد ایک فریضہ ادا کرنا ہے، باوجود اس کے کہ وہ غسل کر رہا ہو جس کے بعد اس نے پاک صاف ہونے کے عبادت کے لائق ہو جانا ہے، اگر وہاں فضول خرچی پر پکڑ ہو سکتی ہے تو کیا ہمارے کھانے پینے پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ ہمارے خرچ پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ جو حشر ہم لوگ کرتے کہنے کو تو یہ ہم کسی کی شادی میں جا کے کر رہے ہیں، کسی کی دعوت میں کر رہے ہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دن دیکھنے پڑ جاتے ہیں کہ سٹائل میں آ کر، رواج میں آ کر، موج میں آ کر جتنا پانی بوتلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جتنی چائے پیالی میں چھوڑ دیتے ہیں، جتنا سالن برتن میں چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک ڈیش بازی اور ایک رواج کے طور پر، شاید کل کو بھوک ستائے تو اسی کو چاٹنا پڑ جائے۔ یہ قطرے بھی میسر رہا ہے۔ آج کی تصویر اخبارات میں دیکھیں، آج کی فلسطینیوں کی، اللہ ان کی مشکلات آسان کرے۔ ازمائش تو اپنوں کے ہاتھ آئے یا بیگانوں کے ہاتھ سے آئے، ازمائش تو ازمائش ہوتی ہے۔ آج ان کے دیکھیں، جیسے آپ یہ 3 سطروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بالکل اسی سین سے تصویر دیکھ لیں اخبار میں، ان کے لین میں 3 لینوں میں برتن پڑے ہوئے ہیں اور ان کو قریب آنے کی اجازت نہیں، سوالیوں کی طرح پرے کھڑے ہیں۔ برتن پڑے ہیں کہ ان میں کھانا ڈال دیں، پانی ڈال دیں، کھانے پینے کا کوئی راشن ڈال دیں، برتنوں کی لینیں لگی ہوئی ہیں۔ کوٹھیوں کے مالک تھے بھی اب لین میں لگے ہوئے، خیموں میں رہتے تھے تب بھی لین میں لگے ہوئے، فرق ختم ہو گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ ان کی ازمائش کاٹے، اللہ یہاں تک نہ لائے، ورنہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر جو قطرے ہم رسم و رواج کی بنیاد پر اور محض
اپنی ناک نموز کی بنیاد پر اور اپنے سٹائل کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ قطرے بھی میسر نہیں آتے۔ مکے والوں کا حال پڑھے نا، جب کانت آیا تھا تو وہ لوگ کھالے بھی کھا گئے، چمڑے بھی کھا گئے، جو خوراک گدھ کے کھانے کی تھی نا وہ بھی میسر آئی تو کھا گئے۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگ بھوکے ہوں تو گھاس بھی کھا جاتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ درندوں اور انسانوں نے ایک ہی خوراک کھائی ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیزیں پھینک دی جاتی ہیں پھر انسان اٹھا اٹھا کے انہیں کھا رہا تھا، جسے جانور کھاتے ہیں جس گھاس کو، انسان بھی وہی پتے اور گھاس کھا رہا تھا۔ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے نا وہ فضل سے دیتا ہے، کوئی استحقاق نہیں ہے کہ عبادت کے بدلے میں نعمتیں ملیں۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہم نعمتوں کے اعتبار سے کروڑ پتی ہیں، مسجدوں کے باہر جائیں بڑی بڑی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی، موٹر سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوئی، یہ اربوں روپے باہر کھڑے ہوں گے جوتیوں والی جگہ پہ۔ کیوں؟ اللہ نعمت دیتا ہے تو عبادت دیکھ کے نہیں، چہرے دیکھ کے نہیں، حسب نسب دیکھ کے نہیں، اس کی تقوی پرہیزگاری دیکھ کے نہیں، کوئی استحقاق نہیں، محض اپنے فضل سے دیتا ہے۔ لیکن نعمتیں باقی تب تک رہتی ہیں جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب نہ شکری کرتا ہے تو پھر نعمتوں کے ذخیرے بھی کم پڑ جاتے ہیں، پھر ڈھیر بھی کم پڑ جاتے ہیں، پھر خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں، پھر سارا ٹبر مل کے بھی اس بھوک کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ بھوک کا لباس پہنا دے، لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب ازمائش ایسی آئے جو بندے کو پکڑ لے اور گرفت میں لے لے تو ایک پورا ٹبر کیا چیز ہے، ساری دنیا مل کے بھی اس کو وہ فقر سے نہیں نکال سکتی، تنگی سے نہیں نکال سکتی۔ اس لیے فضول خرچی، اسراف کسی بھی نعمت میں ہو، اس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہو، اس کا تعلق پہننے اور رہنے سے ہو، اس کا تعلق استعمال کرنے سے ہو، اس کا تعلق بجلی اور گیس سے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان میں فضول خرچی کریں گے ہو سکتا ہے کل نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو شیطان کے بھائی تو اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، شیطان کے بھائی تو اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں اپنی کمائی ہے جیسے مرضی خرچ کریں، ہماری مرضی شرلیوں پٹاخوں میں اڑا دیں، ہماری مرضی جناب ہاتھ سے پھول پھینکے یا ہیلی کاپٹر سے پھول پھینکے، ہماری مرضی۔ حالانکہ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ننگے بدن آتا ہے دنیا میں، لباس سے لے کر کفن تک سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے تو اس کو اپنے وجود میں کوئی تغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی مرضی سے چل سکتا ہے۔ کہاں اس نے موڑنا ہے، کہاں کاٹنا ہے، یہ اسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنے جسم میں بھی تغیر نہیں کر سکتا، اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ پھر خارجی نعمتیں جو جسم سے ہٹ کر ہیں ان میں بھی اسے تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جسے کوئی حق نہیں ہے اس میں تغیر کرے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری چیز ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں مالک بنایا، اصل مالک تو وہ خود ہے۔ اس مالک نے ہمیں کتنی اجازت دی اس میں رد و بدل کی، اس نے ہمیں اجازت دی اس کے استعمال کی۔ اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو کرایہ دار کو دیکھ لیں، وہ کرائے پر رہتا ہے جس مکان میں، مالک اس سے کیا شرطیں لکھواتا ہے۔ آپ اس مکان میں رہ سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو یہ انوائرمنٹ دی ہے، اس میں سے آپ کوئی چیز اتار کے نہیں لے جا سکتے، جیسے آپ کو دے رہے ہیں کل اسی طرح آپ سے لیں گے۔ کوئی کمی ہوگی خسارہ پورا کرنا ہوگا، ایسے ہی ہے، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، ورنہ چور گنے جاؤ گے، مجرم قرار پاؤ گے۔ میرے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس میں اس کی مرضی کے علاوہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہی بات سمجھائی، یہ تم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو،
یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا شعیب علیہ السلام کو؟ یہی سوچ جو آج پائی جاتی. الصلاۃ کا تأمر کا نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تانا مار کے بات کی. بات تو وہ اپنے مال والی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تانا مار کے بات کی. آپ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی نمازیں یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آرڈر کرتے رہیں، ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا مال، اور آپ ہمیں آرڈر کرتے ہیں. ہم سے ہمارے معبود بھی چھڑوائے اور ہمیں کہتے ہیں ہماری کمائی میں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں. ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں مرضی کریں. آپ ہم سے یہ اختیار چھیننا چاہتے ہیں. بھلا کوئی پوچھے یہ تمہارا مال ہے کہاں؟ یہ اصل مالک کا ہے. تم تو امانت دار ہو، اس کو سنبھالنے والے. یہ مالک کا ہے. اس مالک نے شعیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے. اس لیے یہی سوچ ذہن سے نکالیں کہ یہ جو کچھ نعمتیں ہیں، چاہے وہ نعمت ہمیں حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، چاہے وہ نعمت زمین سے نکل رہی ہے، چاہے وہ نعمت وراثت میں مل رہی ہے، چاہے وہ نعمت آسمان سے برس رہی ہے، وہ نعمت جس شکل میں بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، بس یہ سمجھو کہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے. یہ نعمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. مالک اصل میں وہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر ہم اس میں تغیر نہیں کر سکتے. جس کا دل کرتا ہے چار چار کھانے پکا لیے جاتے ہیں گھر میں بھی، اور شادیوں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ہم شادی والے کا نقصان نہیں کر رہے، ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ بہترین طریقہ ہے، ہو سکتا ہے آدمی کے مزاج طبیعتیں مختلف ہیں. ایک بہترین پکی ہوئی چیز مجھے پسند نہ آئے، میرا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ویسے ہی میری پسند نہیں ہو سکتی. تو بہترین طریقہ ہے، گھر ہو یا باہر ہو، آپ دعوت پہ ہو یا شادی پہ ہو، بڑے برتن میں سے چھوٹے برتن میں تھوڑا ڈال لیں. پسند ہوگا تو دوبارہ ڈال لینا، مزید ضرورت ہوگا تو شبانہ ڈال لینا. نہیں تو کم از کم تھوڑا ڈالنے سے اگر پسند نہ بھی آئے تو ضائع تو نہیں ہوگا. یہ بہترین طریقہ ہے. تھوڑا ڈال کے استعمال کریں. یہ نعمت کی شکر گزاری ہے. اس کے ضرورت کے مطابق دوبارہ لے لیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بیگانے کا مال ہے. یہ بیگانہ مال نہ سمجھے، اس کو اللہ کی نعمت اور اس کی ملکیت سمجھے. وہ پوچھنے والا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت آئے وہاں خرچ کریں. وہاں بھی اعتدال یہی دیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. وہاں بھی اتنا ہاتھ نہ کھولیں کہ خود فقیر ہو جائیں، اور اتنا بخل بھی اچھا نہیں کہ جہاں خرچ کیا جا سکتا وہاں خرچ نہ کریں. وہاں بھی میانہ روی چاہیے، لیکن اس کے باوجود مثالیں موجود ہیں. کوئی خرچ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال خرچ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا خرچ کیا. اگر کسی کی قوت ایمانی ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، اور بعد میں وہ افسوس اور ندامت نہیں کرے گا، اس کو پچھتاوا نہ ہو، تو خرچ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء خرچ کرتے ہوئے گن گن کے خرچ نہ کیا کر. تو بغیر حساب کے خرچ کرے گی، اللہ بھی تجھے بغیر گنتی کے دے گا. جب تو گن گن کے خرچ نہیں کرے گی، اللہ بھی تجھے ایسے ہی دے گا. تو جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، وہاں تو ایک شوق اور جذبہ ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا، جو کچھ خود کھایا، خود پیا، خود پہنا، اس کا حساب ہوگا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا. نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں نہیں. تو اس لیے اس کو اپنا اپنا مال نہ کہیں کہ میرا مال ہے. یہ سب اللہ کی امانت ہے. بے شک میرے گھر میں آیا ہے اور میرے کچن میں پکا ہے، اس کو اپنا نہ کہیں. یہ سب اللہ کی امانت ہے. اور امانت کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ تو خواہشات کو جھٹکیں، اپنی ناک نموز کو جھٹکیں، اس شہرت کو اور مقابلے کو جھٹکیں. صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں. ما عالم من اقتصدا، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا.
ہم بچوں کو باہر لے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, ایک بچہ خواہش کرتا ہے تو 5 6 7 8 فیملی کے ممبر ہوں گے, سب کی فرمائش پوری کی جائے گی. ضروری تو نہیں کہ بچہ خواہش کرے اس کو پورا کر دیں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں, خواہشات کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں. ایک چیز کا ایک بچہ سوال کرے سب کو دیں, کتنا خرچہ ہو گیا؟ ایک کی ایک پسند ہے, اس کی ڈش علیحدہ پک جائے, دوسرے کی علیحدہ پک جائے, کتنا خرچ ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے کہ چھوڑیں شہرت کو اور مقابلہ بازی کو اور ناک نموز کو, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا قرض لے لے کے اگر یہ اجڑ بھی جائے گا تو لوگ دیں گے کیا, یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اللہ پوچھنے والا ہے, اس کو جواب دے ہیں. اس لیے اپنی آمدن اور اپنے خرچ کو مینج کریں, آدھا مسئلہ ہمارا یہی حل ہو جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. الاقتصاد نصف المعیشہ, کہ آدھی گزران جو ہے وہ آدمی کی میانہ روی میں ہے. ہمارے کچن کا آدھا مسئلہ, ہماری معیشت کا آدھا مسئلہ ہماری میانہ روی میں ہے. اس لیے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آمدن ہمارے اختیار میں نہیں ہے, خرچ ہمارے اختیار میں ہے. آمدن ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کو کتنی آمدن ہوگی, لیکن اس کا خرچ کرنا کیا ہے, ہمارے اختیار میں ہے. اسے سنبھال کے خرچ کریں, انشاءاللہ العزیز معیشت کے اور تنگ دستی کے آدھے مسئلے ہمارے یہیں پہ حل ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ضروریات پہ نظر رکھنے کی توفیق بخشے, اور اسی طرح خواہشات سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا